اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر کے انتخابی حلقے سری نگر میں پارلیمانی انتخابات کا ڈرامہ رچانے کے لیے بھارتی فورسز کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ انتخابی ڈرامے کے انعقاد کے لیے نام نہاد سیکورٹی کے بڑے پیمانے پر اقدامات سے ووٹنگ کا عمل بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی حکومت کے دعووں کے برعکس مقامی لوگوں کی طرف سے بائیکاٹ کی وجہ سے ووٹنگ کی شرح انتہائی کم رہی۔ سری نگر، گاندربل، پلوامہ، بڈگام اور شوپیاں اضلاع میں بھارتی فوجوں، پیراملٹری فورسز اور پولیس کی بڑے پیمانے پر تعیناتی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی۔ کئی علاقوں میں لوگوں کو پولنگ اسٹیشنوں پر جانے پر مجبور کیا گیا۔ متنازع علاقے میں سیاسی جماعتوں نے بھارتی فورسز کی طرف سے کارکنوں کو ہراساں کیے جانے جبکہ لوگوں نے ووٹ ڈالنے پر مجبور کیے جانے کی شکایات کی۔ صبح جب پولنگ کا آغاز ہوا تو بہت کم لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلے۔ نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے علاقے میں جمہوریت کو ختم کرنے اور مقامی لوگوں کے لیے معاشی مشکلات پیدا کرنے پر بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کو معاشی غلامی کی طرف دھکیلنے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں سے ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے۔ ادھر ضلع راجوری کے علاقے تھانہ منڈی میں محمد کبیر نامی ایک شخص کی پراسرار موت کے خلاف لوگوں نے زبردست احتجاج کیا۔ اہل خانہ، رشتہ داروں اور مقامی لوگوں نے کبیر کی لاش کو لے کر راجوری تھانہ منڈی روڈ کو کئی گھنٹوں تک بند کر دیا۔ محمد کبیر کو، جو روزگار کی تلاش میں ممبئی گیا تھا، گھر واپسی پر جموں میں پراسرار حالت میں مردہ پایا گیا۔ اہل خانہ نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ کبیر کو اسی طرح دوران حراست قتل کیا گیا ہے جس طرح ماضی قریب میں بھارتی فوجیوں نے بہت سے مقامی نوجوانوں کو شہید کیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے ماں کے عالمی دن کے موقع پہ اسلام آباد میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا جس میں تحریک آزادی کشمیر میں شاندار کردار ادا کرنے پر کشمیری ماؤں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت کنوینر محمود احمد ساگر نے کی۔ انہوں نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری خواتین بھارتی درندگی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے جبکہ بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار کشمیری خواتین پر ظلم و تشدد اور جنسی حملوں کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مقررین نے اقوام متحدہ، OIC اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے دیگر عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں کشمیری ماؤں کو درپیش مشکلات کا نوٹس لیں اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادہ دلانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔